بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق قضاء حاجت اور استنجا سے متعلق ہدایات۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل له قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراءۃ قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي بالیمین او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجیع او بعصم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ بعض مشرکوں کی طرف سے بطور تمسخر اور طنز کے ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو ساری باتیں ہی سکھائی، یہاں تک کہ پاخانہ پھرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہم کو سب کچھ ہی سکھایا ہے اور استنجا کے متعلق بھی ضروری ہدایت دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہم کو اس سے منع فرمایا کہ پاخانہ یا پیشاب کے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم استنجا کریں اونٹ، گھوڑے یا بیل وغیرہ کی کسی چوپائے کے پزلے یا ہڈی سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اسی طرح پاخانہ پیشاب بھی ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے کاموں اور شعبوں میں ہدایات دی ہے، اسی طرح پاخانہ اور پیشاب اور طہارت استنجا کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ مناسب ہے اور یہ نامناسب، یہ درست ہے اور یہ نادرست۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت اس بارے میں دی ہے وہ 4 ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ پاخانہ کے لیے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ یہ قبلے کے ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ ہر مہذب آدمی جس کو روحانی حقیقتوں کا کچھ شعور اور احساس ہو، پیشاب یا پاخانہ کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پیٹ کر کے بیٹھنا بے ادبی اور گنوار پن سمجھتا ہے۔ دوسری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ دایاں ہاتھ جو عام طور پر کھانے پینے، لکھنے پڑھنے وغیرہ سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو استنجا کی گندگی کی صفائی کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ یہ بات بھی ایسی ہے کہ ہر مہذب آدمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور اور احساس ہو، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی ضروری سمجھتا ہے۔ تیسری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ استنجے میں صفائی کے لیے کم سے کم 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ عام حال یہی ہے کہ 3 سے کم میں پوری صفائی نہیں ہوتی۔ بس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے 3 سے زیادہ پتھروں یا ڈھیلوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعمال کرے۔ اسی طرح ہر ایسی پاک چیز سے یہ کام لیا جا سکتا ہے جو صفائی کا مقصد ہو، جس سے حاصل ہو سکتا ہو، اور اس کا استعمال اس کام کے لیے نامناسب بھی نہ ہو۔ چوتھی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی جانور کی گری پڑی ہڈی، اسی طرح کسی جانور کے خشک فضلے یعنی لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں عرب کے بعض لوگ ان چیزوں سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے استنجا کرنا سلیم الفطرت اور صاحب تمیز آدمی کے نزدیک بڑے گنوار فن کی بات ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو اتنی دور ایسی جگہ تشریف لے جاتے کہ کسی کو نظر آپ پر نہ پڑ سکے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک دیوار کے نیچے نرم اور نشیب زمین کی طرف تشریف لے جائے، وہاں پیشاب سے پارے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو اس کے لیے مناسب جگہ تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے پیشاب کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جہاں پردہ بھی ہو
اور اپنے اوپر چینٹے بھی نہ پڑے اور رخ بھی غلط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے امت کو پیشاب بہانے تک آداب سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدر کرنے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مشفق اور محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمت نازل فرمائے جنہوں نے امت کو پیشاب بہانے تک آداب تعلیم فرما دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔